नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, मैं एक मरतबा फिर हकीम खालिद हर्बल क्लिनिक की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज का जो मेरा मौजू है वो है अबरू का दर्द यानी कि उसाबा। एक मशहूर मर्ज है। उसाबा और दर्द शकीका ये आपस में मिलती जुलती हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है। जब तक इसकी तशखीस ना हो इसका इलाज करना मुश्किल होता है, क्योंकि दर्द शकीका का अलहदा इलाज है और दर्द उसाबा का अलहदा इलाज है, यानी कि अबरू का दर्द जो है उसका अलहदा इलाज है। फिल हकीकत ये असबी मर्ज है और इसलिए इसका बयान अमराज़े असाब के साथ मैं करता हूँ, मगर चूँकि असाबा और शकीका में एक हद तक बहुत मुशाबहत है और इसे दर्द सर के तहत यानी कि अलहदा अलहदा बयान किया है। एक या दोनों अबरुओं में और कभी चेहरा में दर्द होता है। दर्द 5 में असब दिमागी में या इसकी किसी शाख में हुआ करता है, यानी कि इस मर्ज में सुबह के वक़्त कहफ के 5 में असब सलासी वजी या इसकी शाख में दर्द होता है। दर्द की शिद्दत से मरीज मुज़तरब को परेशान हो जाता है, यानी कि बेचैनी की सूरत होती है और बाद औक़ात मजनूनाना हरकत तक कर गुजरता है। ये मर्ज अदेर उम्र वालों में ज़्यादा होता है। तो नाज़रीन, इसके सबब हैं गर्म बुखारात का चढ़ना, सर्दी लगना या ठंडे पानी से गुस्ल करना, नीज बदहजमी, खून की खराबी, दायमी कब्ज़, आँख नाक या दांतों का कोई मर्ज, मलेरिया, नुकरस या गैंठिया की समैयत, कभी गर्मी के ज़माने में धूप में देर तक रहने के बाद सर्द कमरा में दाखिल होने से हो जाता है। गर्म या सर्द अखलाक का दिमागी अज़लात में सऊद करके मुतस्बस हो जाना, इखलाते अरबा का दिमाग की तरफ सऊद करना यानी कि चढ़ना, इख्तबास, नज़ला, ज़ुकाम, कब्ज़, सू हज़म, दमवी अज्जा का तबी ज़ोफ़, सूअल कन्या, ताकल तहर्रक अस्नान, बाद अमराज, अज़्न अनफ, सर तो गर्म हो जाना, मलेरिया की समयत, वजल मुफासल, नुकरस, 5 में असब की इस्तख्वानी गुजरगाहों में इल्तिहाब पैदा हो जाता है। तो नाज़रीन, इसकी अलामात जो हैं वो ये है कि दर्द का आगाज आम तौर से सुबह सवेरे होता है और असब सलासी वजह की शाखें क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इनके मौफ होने का लिहाज से मुख्तलिफ अलामतें नुमायाँ होती हैं। चुनाचे ये दर्द रुखसारा, अबरू, थोड़ी, पपट्टे, आँख के डीले, पेशानी या ज़ेरी जबड़ से जबड़े में हो सकता है। दर्द की नोयत नश्तरी, बरकी और हल्की होती है। दर्द की शिद्दत की वजह से मरीज बेचैन होकर चीख उठता है और मुकामे दर्द को बार बार मलता और दबाता है। बाद औक़ात दर्द की शिद्दत से लबों को दांतों से काटता और चबाता है और खुद कशी तक की कोशिश कर डालता है। कभी कभी अज़लात ईंट जाते हैं, मुतासर जानब की आंख भी बंद हो सकती है। दर्द का दौरा मामूली तहरीकात और इनकलाबात नफसानी से भी वाक़या हो सकता है। चुनाचे खांसी या छींक आने, सर्द हवा का झोंका लगने या खुशी और मसरत या रंजो गम की खबर सुनने से भी दौरा पड़ सकता है। हाद शदीद हालात में मर्ज का दौरा बहुत जल्द पड़ता है, लेकिन मुजम्मन सूरत में हफ्तों महीनों बाद वाक़या होता है। तो नाज़रीन,
مزید اس کے لیے آپ کو میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ درد جو ہے اصابہ اور درد شقیقہ کا جو فرق ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کی نشاندہی کر دوں۔ درد شقیقہ اور درد ابرو میں مشابہت کی وجہ سے تشخیص کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ درد ابرو یعنی کہ اصابہ کی تکلیف آفتاب کے نصف نہار سے ڈل جانے کے بعد کچھ نہ کچھ باقی رہتی ہے، گو کم ہو جاتی ہے، لیکن کلیتاً موقوف نہیں ہوتی۔ درد شقیقہ میں سورج ڈل جانے کے بعد درد موقوف ہو جاتا ہے اور مریض کو بعد دوپہر اگلے دن صبح تک آرام رہتا ہے۔ جوں جوں سورج چڑھتا جاتا ہے درد بڑھتا رہتا ہے۔ درد اصابہ کس عرض میں ہوتا ہے اور درد شقیقہ طول میں۔ تو ناظرین، ان دونوں کا علاج میں آپ کو بتاتا ہوں۔ غلبہ دم یا فساد دم کی صورت میں پہلے فسد کھولیں، اس کے بعد پیشانی میں جونکیں لگائیں۔ یہ جونکیں عام اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ پنڈلیوں میں پیروں تک مالش کریں۔ سفراوی، بلغمی وغیرہ اخلاط کے غلبہ کی صورت میں منزج مسل کے ذریعہ تنقیہ کریں۔ اگر مریض کو سفرا کی زیادتی ہے یا بلغم کی زیادتی ہے تو ناظرین اس کو مسل کے ذریعے اس کا جو ہے نا مسل دیں تاکہ یہ خارج کرے۔ اس کے بعد تبرید کریں، حسب ضرورت ضماد کریں، ناک میں دعا ٹپکائیں۔ افیون 2 گرام پیس کر ارگ گلاب میں مسور کے برابر گولیاں بنائیں اور حسب ضرورت عورت کے دودھ میں حل کر کے ناک میں ٹپکائیں۔ اخلاق کی رعایت سے منزج مسل اور تبرید کا اصولی علاج اختیار کریں۔ تخم کاہو، گل نیلوفر یعنی کہ تخم کاہو 12 گرام، گل نیلوفر 12 گرام، آرد جو کا آٹا 12 گرام، خشک دھنیا یعنی کہ کشمیر خشک، سندر سفید یہ بھی 12 تولے لے لیں، 12 گرام۔ ارک گلاب میں پیس کر روغن گل 24 ملی لیٹر اضافہ کر کے ضماد کریں۔ ایلوا چرائتا شیریں 1 گرام، خشک دھنیا 3 گرام، تخم کرفس 3 گرام، زیرہ سفید 3 گرام۔ تمام دعاؤں کو کوٹ چھان کر ارگ کندش سبز میں تمام دعاؤں کی 14 گولیاں بنائیں اور صبح و شام 1 گولی ہمراہ تازہ پانی کے ساتھ مریض کو دیں۔ شیرہ تخم خیارین، شیرہ تخم خرفہ سیاہ، شیرہ کشمیر خشک 3 گرام لے لیں۔ ارگ اوزبان 144 ملی لیٹر میں نکال کر شربت نیلوفر 24 ملی لیٹر کا اضافہ کر کے مریض کو پلائیں۔ اور یہ جو میں آپ کو ضماد بتانے لگا ہوں یہ ضماد کریں۔ آرد جو یعنی کہ جو کا آٹا، تخم ختمی، آرد جو 3 گرام لینا ہے، تخم ختمی 3 گرام لینا ہے، سندل سفید 3 گرام لینا ہے، گل سرخ یعنی کہ گلاب کے پھول 3 گرام لینا ہے، افیون 1 گرام لینی ہے۔ تمام ادویات کو ارکے گلاب میں پیس کر سرکہ 24 ملی لیٹر شامل کر کے نیم گرم کر لیں اور ضماد کریں۔ نزلہ کو جاری کرنے کی صورت میں ترنج 60 یعنی کہ یہ 3 مرتبہ شیر مدار یعنی کہ آگ کے دودھ میں تر اور خشک کر کے بریک پیس کا سفور بنائیں، یعنی کہ یہ ترنج 60 چاول ہوتے ہیں یہ لے لیں، اس کو آگ کے دودھ میں پہلے بھگوئیں، پھر اس کے بعد خشک کریں، دوبارہ اس کو پھر تر کریں، پھر خشک کریں، یعنی کہ 3 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد اس کو پیس کر خشک کر کے سفور بنا لیں اور بطور خلاص نفوخ کریں۔
اگر حرارت سالج مرض کا باعث ہو تو کافور پیس کر روغن گل میں ملا کر ناک میں ٹپکائیں۔ اس کے علاوہ برق کاسنی تازہ پیس کر متاثرہ مقام پر ضماد کریں۔ ناظرین، اس کے علاوہ قریب راستہ سے مادہ خارج کرنے کی تدبیر کریں۔ دعائیں سنگائیں تاکہ دماغ میں سردی پہنچے اور بخارات لوٹ جائے۔ مادہ کو نیچے کی طرف مائل کرنے کی تدبیر کریں۔ ٹھنڈک پہنچائیں اور بخارات کو روکنے والی غذائیں دیں۔ نکسیر جاری کریں یا کفال کی فصل کھولیں تاکہ سر کا تنکیہ ہو جائے۔ سرکہ اور کافور سنگائیں۔ مریض کے ہاتھوں اور پیروں کے تلوے کسی سخت کپڑے سے اس کو یعنی کہ سوتے جائیں۔ ٹھنڈا پانی مریض کے سر پر ڈالیں۔ دونوں ابروؤں کے درمیان ایک جونگ لگائیں۔ نوشادر مادینی 4 ماشا، کافور 1 ماشا، ارگ پودینہ 3 تولہ، روغن چمیلی 1 تولہ، سب کو ملا کر مریض کو سنگائیں۔ شیاف تباشیر، افیون، زعفران، شکر مصری مساوی وزن لے کر سفوف بنائیں اور شیر وز میں گوند کر شیاف بنائیں اور خشک کر کے رکھ لیں۔ روغن گل یا روغن بنفشہ میں گھس کر ناک میں ٹپکائیں۔ اگر درد درینا ہو تو ببونہ مرزن جوس ہر ایک 2 تولہ پوٹلی میں باندھ کر پانی میں پکائیں اور درد کی جگہ سینک کریں۔ اور اگر قبض ہو تو اطریف الزمانی 9 ماشا، ارگ سونف 12 تولہ کے ساتھ کھلائیں۔ گرمی بجھانے کے لیے آش جو یا ماز جبن پلائیں اور کافور کو روغن گل میں حل کر کے ناک میں ٹپکائیں۔ اگر نزلہ رکے یا زکام بند ہو جانے سے درد پیدا ہوا ہو تو سنا مکی 7 ماشا، ارگ گلاب 7 تولہ میں جوش دے کر پلانا یا اصل السوس یعنی کہ ملٹھی 6 ماشا کا جوشاندہ پلانا اور ببونہ کو جوش دے کر پیشانی پر لیپ کرنا یا چھینکے لانے کے لیے کرفس کے پھول خشک پیس کر پھول سنگانا بہت ہی مفید ہے۔ اگر درد کا سبب سو مزاج گرم ہو تو شیرہ تخم خیارین، شیرہ تخم خرفہ، شیرہ کشنیز خشک ہر ایک 5 ماشا پانی میں پیس کر چھان کر شربت بنفشہ 2 تولہ ملا کر پلائیں اور رات کو اطریف الکشنیزی 1 تولہ کھلائیں۔ درد کی تسکین کے لیے اکسیر درد سر 2 ماشا کھلائیں۔ ابرو اور کان پٹی پر روغن عجیب یا بام کی مالش کریں۔ تریاق اصابہ متواتر 2 ہفتے کھلاتے رہیں۔ تریاق اصابہ اور شقیقہ یہ جو میں آپ کو دعائیں بتانے لگا ہوں، استخدوس 6 ماشا، کشنیز خشک 4 ماشا، فلفل سیاہ 6 عدد، سب کو 1.5 چھٹانک پانی میں پیس کر طلوع آفتاب سے پہلے بلا شیرنی پلائیں یعنی کہ میٹھے کے بغیر پلائیں، مگر دعا پینے کے بعد بتاسا یا ذرا سی مصری کھلا دیں کیونکہ بعض مرتبہ اسے پینے کے بعد قے ہو جاتی ہے۔ اصابہ اور شقیقہ دونوں کے لیے نہایت مفید اور مجرب ہے۔ ناظرین، یہ میں آپ کو ایک نسوار بتانے لگا ہوں۔ سمندر پھل، مرچ سیاہ دکھنی دونوں 1 عدد لے لیں۔ نوشادر 1 ماشا، تینوں کو باریک پیس کر آفتاب کی طرف منہ کر کے ناس لیں۔ اصابہ، شقیقہ اور درد سر شرکی میں بہت ہی مفید ہے۔ نفوخ جو درد شقیقہ اور اصابہ کے لیے مفید ہے۔ نوشادر، زرد چوب دونوں برابر پیس کر ناک میں پھونکیں یا گیندے کے پتے کوٹ کر پانی نکالیں اور اس میں مرچ سیاہ 1 ماشا پیس کر درد والی جگہ کی جانب کے نتھرے میں ٹپکائیں۔ تو ناظرین، یہ تھے اس کے علاج جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔
جن لوگوں کو ابرو کا درد ہے یا اصحابہ کا درد ہے، یہ جتنے بھی میرے نسخہ جات ہیں اس کو آزمائیں، استعمال کریں اور مفید پائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو یہ درد ہے اصحابہ کا یہ جاتا رہے گا۔ تو ناظرین، میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو میرا چینل حکیم خالد ہربل کلینک کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، کمنٹس بھی دیں، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔